اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا اما بعد اقسام التصدیق ينقسم التصديق إلى قسمين يقين وظن لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللا وقوع سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا فإن كان هذا الترجيح نفي احتمال الآخر بتا فهو اليقين وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا فهو الظن وتوضيح ذلك أنك إذا أرزت على نفسك خبرا من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا والأول هو اليقين والثاني وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور لأنه لا يخلو إما يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجح أحدهما للآخر فإن تساوى الطرفان فهو المسمى بالشك. گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ چار چیزیں متعلقات تصور میں سے ہیں اور ایک چیز متعلق تصدیق ہے. البتہ اس میں یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا گزشتہ جلسے میں کہ ان کی اقسام زیادہ بھی ان کی اقسام بنائے جا سکتے ہیں. جیسے جملے خبریہ کے بارے میں جیسے ہم نے کہا کہ یقین ہے یا ظن ہے تو یہ الگ الگ قسم بن جائے گی، اور اگر مثبت ہے منفی ہے. اور اسی طرح جملے خبریہ کے بارے میں جو نسبت وہم اور شک کے بارے میں ہم نے بات کی تو ہر ایک میں سے مثبت بھی ہو سکتا ہے منفی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مرکبات ناقصہ میں سے ہر قسم کی ہر کسی کی الگ الگ قسم، مضاف کی الگ، مضاف الیہ کی الگ، صلہ کی الگ، موصول کی الگ، یعنی سب مرکبات ناقصہ میں جتنے بھی تھے ان کو ایک قسم میں انہوں نے درج کر دیا ہے، حالانکہ ان کی الگ الگ اقسام بنائے جا سکتے ہیں. جتنی تکثیر انسان بنانا چاہے کوئی حصر عقلی نہیں ہے. یہ گزشتہ درس میں ہم بیان کر چکے. آج کا جو درس ہے وہ اقسام تصدیق کے بارے میں ہے. وہ یہ ہے کہ مضمون خبر چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. جو بھی خبر کا مضمون ہوتا ہے وہ چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. نمبر ایک، خبر کے، توجہ کریں تھوڑا، خبر کے دو طرف ہیں، ایک طرف موافق، ایک طرف مقابل یا مخالف. اب جیسے مثال لیں زید قائم، یہاں طرف موافق کیا ہے؟ ایجاب ہے. طرف مخالف یا مقابل کیا ہے؟ زید لیس بقائم، جو سلب ہے. قضیہ موجبہ میں ایجاب طرف موافق ہوتا ہے اور سلب طرف مقابل ہے، یعنی زید قائم نہیں ہے. اگر قضیہ مثبت ہے تو وہ طرف موافق ہے، اگر قضیہ منفی ہے تو وہ طرف مقابل ہے. عبارت میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے طرف موافق کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں وقوع، اور طرف مخالف کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں لا وقوع، یا طرف مقابل کے لیے. خلاصہ کلام، مضمون خبر کے بارے میں چار حالتیں متصور ہیں. یہ جو کنڈیشن آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، خلاصہ کلام یہ بنے گا کہ مضمون خبر کے بارے میں چار حالتیں انسان تصور کر سکتا ہے. نمبر ایک، یا تو مضمون خبر کے بارے میں اعتقاد راجح ہے، ایسا اعتقاد راجح ہے
جس کا طرف مخالف منتفی ہے، یعنی ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں کر سکتے. جیسے زید قائم کی مثال آپ لے لیں، یہاں زید قائم یعنی 100%، 99% بھی نہیں، 100% زید قائم. اصلاً یہاں پر مخالف طرف جو ہے وہ متصور ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں یقین. دوسری صورت، مضمون خبر کے بارے میں اعتقاد راجح ہے، لیکن ایسا اعتقاد راجح جس کا طرف مخالف ہو لیکن وہ ضعیف ہو یا مرجوح ہو. جیسے میں کہہ رہا ہوں زید قائم، یعنی 70%، 70% مضمون خبر یہ ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. لیکن 30% 30% کیا ہے؟ یہ احتمال ہے کہ زید لیس بقائم، زید قائم نہیں ہے. اس مضمون خبر کو جس میں طرف مخالف یا طرف مرجوح موجود ہے، اس ٹائپ کے مضمون خبر کو ظن کہا جاتا ہے، ظن. نمبر 3، مضمون خبر کے بارے میں دونوں احتمالات موجود ہیں، طرف مخالف بھی، طرف موافق بھی، طرف مقابل بھی، طرف موافق بھی، اور دونوں یتساوا، دونوں برابر ہیں. ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے، ایسے نہیں کہ ایک راجح ہو دوسرا مرجوح ہو، نہیں، دونوں برابر ہیں. جب میں کہوں زید قائم، اب یہاں پر کیا ہے؟ 50% زید قائم و 50% زید لیس بقائم. 50% یہ ہے کہ زید قائم ہے، اور اسی طرح 50% یہ ہے کہ زید لیس بقائم. نمبر 4، مضمون خبر کے بارے میں احتمال مرجوح یا احتمال ضعیف ہو. وہی ظن کے برعکس، جو احتمال مرجوح یا احتمال ضعیف ہوگا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہم. اب وہم جو ہے یہ 30% یا اس سے کم ہوتا ہے. مثلا توجہ کریں عبارت کی طرف. اقسام التصدیق، ینقسم التصدیق الی قسمین. تصدیق تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، الی قسمین، یقین و ظن، یقین اور ظن کی طرف. یعنی تصدیق کے دو قسم ہیں، ایک یقین دوسرا ظن. لأن التصدیق هو ترجیح احد طرف الخبر. تصدیق کیا ہے؟ یعنی خبر کے دونوں طرفوں میں سے ایک کو ترجیح دینا. وہ کون سے ہیں؟ وَهُمَ الْوُقُوعُ وَاللَّا-وُقُوعُ. اب یہ ضرور نہیں کہ وہ خبر واقع ہو تو تصدیق ہوگی، نہیں، لا وقوع ہے تب بھی تصدیق ہو سکتا ہے، اگر وقوع ہے تب بھی تصدیق ہے. سواء کان الطرف الآخر محتملا او لا. اب طرف آخر جو ہے وہ محتمل ہے ہو یا نہ ہو. اگر نہ ہو فإن كان هذا الترجیح مع نفی الاحتمال الآخر، اگر یہ ترجیح جو آپ دے رہے ہیں زید قائم مع نفی احتمال الآخر، وہ احتمال الآخر زید لیس بقائم، بتن یقیناً ایسے ہے، فہو الیقین. اگر طرف آخر اصلاً منعدم ہے اور ختم ہے تو اسے کہا جائے گا یقین. وَإِن كَانَ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ ضَعِيفًا، ہاں آپ راجح آپ کے پاس موجود ہے 70% سے اوپر، 70% 70% سے اوپر آپ ایک چیز کی کو ترجیح دے رہے ہیں کہ زید قائم، 70% آپ کو یہ ہے کہ زید قائم ہے، لیکن احتمال ضعیف یہ ہے کہ زید لیس بقائم، فہو الظن. اگر یہ کنڈیشن ہو کہ آپ احتمال ضعیف اس کے نہ ہونے کا دیں، اس کے عدم قیام کا دیں،
تو اس کو زن کہا جائے گا. یہ زید قائم جو مثال دے رہے ہیں یہ مثال ہے. ہاں یہ توجہ کیجیے گا، ایسے نہ ہو کہ فقط یہی مثال کہیں گے یہی مثال ہے بس. وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ، بات تو واضح ہو گئی لیکن اس کی وضاحت میخاحت وہ کیسے؟ آقا فرمانے انَّكَ اِذَا عَرَضْتَ عَلَى نَفْسِكَ خَبَرًا مِنَ الْأَخْبَارِ، آپ اپنے سامنے اخبار میں سے کسی ایک کو پیش کریں. حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اخبار میں سے کسی ایک خبر کو پیش کریں. فَأَنْتَ لَا تَخْلُو عَنْ إِحْدَى حَالَاتٍ أَرْبَعَةٍ، حضرت علی اب آپ کی ان 4 کنڈیشن اور 4 حالتوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی، 5ویں حالت نہیں ہوگی. ان 4 میں سے ایک ہوگی حالت. کون سی 4 حالتیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. اما یہ جو آپ نے اپنے سامنے خبر پیش کی ہے، اما انک لا تجوز الا طرفا واحدا منه، اما وقوع الخبر او عدم وقوعه، یا تو آپ اس مضمون خبر میں سے صرف ایک کو جائز قرار دے رہے ہیں. جائز یعنی ممکن، ایک طرف واحد. وہ طرف واحد اما وقوع الخبر، وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہوئی ہے، واقع ہوئی ہے، اور عدم وقوعی، یا خبر واقع نہیں ہوئی. یعنی آپ فقط ایک ہی راستہ نکال رہے ہیں، یہ خبر ہوئی ہے یا خبر نہیں. یعنی جس طرف بھی جا رہے ہیں 100% جا رہے ہیں. وقوع کی طرف جا رہے ہیں تب بھی 100% جا رہے ہیں، عدم وقوع کی طرف جا رہے ہیں تب بھی 100% جا رہے ہیں. اچھا یہ ایک حالت. وَإِمَّا أَن تُجَوِّزُ الطَّرَفَيْنِ وَتَحْتَمِلُهُمَا مَعًا، یا ایسے کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو خبر آپ کے پاس پیش ہوئی ہے یا عارض ہوئی ہے، آپ ان میں سے دونوں طرفوں کو جائز قرار دے رہے ہیں، دونوں طرفوں کا احتمال دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. اب یہ دونوں طرفوں کو جو آپ جائز قرار دے رہے ہیں، اب اس میں کنڈیشنز آئیں گی. کوئی 30 ہوگا، کوئی 50 ہوگا، کوئی 70 ہوگا، کوئی اکثر من ذالک ہوگا. اس کے بارے میں آئے گی. اول یعنی لا تجوز الا طرفا واحدا، جب آپ فقط ایک ہی خبر کو جائز قرار دے رہے ہیں، 100% کہہ رہے ہیں کہ زید قائم علی قائم، 100% کہہ رہے ہیں کہ علی امام، 100% کہہ رہے ہیں کہ علی امام ہے، لا غیر، کوئی اور امام نہیں ہے. تو یہاں پر طرف آخر کا اصلاً احتمال ہی نہیں ہے. اچھا والاول هو الیقین، والاول هو الیقین، جب طرف آخر کا کوئی احتمال نہ ہو، ایک کی طرف کو 100% آپ کہیں، چاہے وقوع ہو چاہے لا وقوع ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ یقین. والثانی، دوسری جو قسم ہے، وہو تجویز الطرفین لہو 3 صور، تجویز الطرفین جہاں پر آپ دونوں احتمال دے رہے تھے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اس کی خود 3 صورتیں ہیں. لأنه لا يخلو اما يتساوي الطرفان في الاحتمال، یا تو یہ جو آپ دونوں طرفوں کا احتمال دے رہے تھے، یا تو دونوں احتمال میں طرف برابر ہیں، 50-50، 50% وقوع و 50% لا وقوع، او یترجح احدهما علی الاخر، یا ترجیح دے رہے ہیں ایک کو دوسرے پر. وَإِن تَسَاوَى الطَّرَفَانِ، 50-50 ہے، زید کا قائم ہونا بھی 50، زید کا قائم ہونا لیس بقائم بھی 50، 50 ادھر 50 ادھر، تو اگر یہ دونوں برابر ہیں فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشَّكِّ، ایسے مضمون خبر کو کیا کہا جائے گا؟ شک کہا جائے گا. یہ حالت جو ہوگی کون سی ہے؟ شک والی حالت ہے. اس مضمون خبر کے بارے میں اب جو آپ کی یہ کنڈیشن ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ شک کہا جائے گا. وَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا فَإِن كَانَ الرَّاجِحُ مَضْمُونُ الْخَبَرِ وَوُقُوعُهُ فَهُوَ الظَّنُّ، اگر رجحان رکھتا ہو ایک طرف اور وہ راجح کیا ہو؟ مضمون خبر ہو، یعنی مثبت ہو،
وقوع اس کا وقوع ہو فوزن، یعنی جس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں زید قائم 70% او اکثر من ذلك الى 90 او 99، 99% تک آپ یہ احتمال دے رہے ہیں کہ زید ہے. اب 1% یا اس سے مثلا 30% تک چلے جائیں، یہ کیا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو. تو اس طرف راجح میں اگر یہ ہے، یہ احتمال دے رہے ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ظن کہا جائے گا. الذی هو من اقسام التصدیق، ظن کس اقسام میں سے ہے؟ کس کی اقسام میں سے؟ تصدیق کی اقسام میں سے ہے. وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ الطَّرَفَ الْآخِرِ فَهُوَ الْوَهْمُ، راجح طرف آخر ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہم ہو جائے گا. الذی هو من اقسام الجہل، وہم جہل کے اقسام میں سے. وَهُوَ عَكْسُ الظَّنِّ، وہ ظن کے برعکس ہوتا ہے. کیسے؟ یعنی اگر آپ مضمون خبر کے بارے میں 70% تا 99% یا 99% تک اگر کسی چیز کے ہونے کا احتمال دے رہے ہیں تو کتنا بچا؟ 30 یا 30 سے کم. جو 30 یا 30 سے کم بچے گا اس کو وہم کہا جائے گا، اور جو اس سے اس سائڈ والا ہوگا اس کو ظن کہا جائے گا. یعنی جو بچے گا کم والا حصہ وہ وہم ہوتا ہے، چاہے وقوع ہو چاہے عدم وقوع ہو. یہ ہمیشہ ظن کے برعکس ہوتا ہے، ہمیشہ ظن کے برعکس ہوتا ہے. اگر کسی چیز کے وقوع کا احتمال 70% ہے تو اس کے عدم وقوع کا کتنا ہوگا؟ 30%. اگر کسی چیز کے عدم وقوع کا احتمال 70% ہے تو اس کے وقوع کا کتنا ہوگا؟ 30%. مثلا فتكون الحالات اربعا، بس کتنی حالات ہو گئیں؟ 4 حالتیں ہو گئیں. ولا خامسة لها، یہ 4 حالتیں ہیں، 5ویں نہیں بن سکتی. آگا کیوں 5ویں کیوں نہیں بن سکتی؟ بنائیں گے ہم. نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ حصر کی ہم نے بیان کیا ہے اقسام میں، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. فی المنطق حصر علی قسمین، حصر کی 2 قسمیں، حصر استقرائی و حصر عقلی. اور یہ حصر عقلی ہے، اور حصر عقلی میں کوئی فرد اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی فرد کم بھی نہیں ہو سکتا. فہذا هو الحصر العقلی، یہ حصر عقلی ہے، اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کم ہوگا. یہ 4 ہیں، 4 ہی رہیں گے. واضح ہو گیا؟ اچھا، یہ یہاں پر آگا نے 4 کنڈیشنز بیان کی. دوبارہ ایک ایک کر کے ان کو بیان کر رہے ہیں دوبارہ. کیسے؟ الاول الیقین، پہلی صورت کون سی تھی؟ یقین. وَهُوَ أَن تُصَدِّقَ بِمَضْمُونِ الْخَبَرِ وَلَا تَحْتَمِلُ كِذْبَهُ، یعنی وہ یقین اسے کہتے ہیں جو تصدیق کرے کس کا؟ وَهُوَ أَن تُصَدِّقَ، تصدیق کرے کس کی؟ بمضمون الخبر، خبر کے مضمون کی. وَلَا تَحْتَمِلُ كِذْبَهُ، اور اس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہ دیا جائے. او تصدق بعدمہ، یہ حاجی آغا تصدیق کرے عدم مضمون خبر کی. ولا تحتمل صدق، اس کے سچے ہونے کا اصلا 1% احتمال نہ دیا جائے. انک تصدق به على نحو الجزم، تصدیق جو کر رہے ہو اس کی على نحو الجزم کر رہے ہو، على نحو الیقین کر رہے ہو. وَهُوَ أَعْلَى قِسْمَيِ التصدیق، یہ تصدیق کے اعلیٰ ارفع اقسام میں سے ہے، کیونکہ اس میں 1% بھی کوئی احتمال نہیں ہے. اگر کہا ہے تو ہے، اگر کہا ہے نہیں ہے تو نہیں ہے، یعنی 1% بھی ہے والا سسٹم نہیں ہوگا وہاں پر. یہ پہلی قسم. نمبر 2 الظن، هذا هو القسم الثاني وهو أن ترجح مضمون الخبر، وہ ترجیح دینا ہے کس کو؟ مضمون خبر کو. او عدمہ، یا ترجیح دیتا ہے کس کو؟ عدم مضمون خبر کو. مع تجویز الطرف الاخر، یہاں پر البتہ دوسرے طرف کو بھی جائز قرار دے رہا ہے، اس کا بھی امکان دکھا رہا ہے. وَهُوَ أَدْنَى قسم تصدیق، یہ تصدیق کا اعلیٰ قسم نہیں ہے، یہ تصدیق کا ادنا قسم ہے. لا هو الاعلی. 2 نمبر 3 الثالث الوہم وهو ان تحتمل مضمون الخبر وعدمہ، احتمال دے رہا ہے حاجی کا کس کا؟ مضمون خبر کا یا عدم مضمون خبر کا. مع ترجیح طرف الاخر، لیکن طرف آخر کو ترجیح دے رہا ہے. یعنی کیا؟
یعنی یہ جو احتمال دے رہا ہے یہ 30% یا 30 سے کم کا احتمال ہے، لیکن جو اس کا اپوزٹ جو اس کی سائڈ ہے وہ 70 یا 70% سے اوپر ہے. اسے کیا کہا جائے گا؟ وہم. الرابع، القسم الرابع الشک وهو ان يتساوى احتمال الوقوع و احتمال العدم. اس میں کیا ہوگا؟ برابر ہوگا وقوع کا احتمال اور عدم وقوع کا احتمال، ہونا اور نہ ہونا یتساوا برابر ہیں. اچھا، تنبیہ جیسے بیان کیا تھا، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کوئی چیز رہ گئی لیکن لا بلا میں بیان کی تھی، لیکن دقت کے بعد وہ چیز اب اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یعرف مما تقدم امران، یہ چیز جو آپ کے لیے بیان کی، جو چیز گزر چکی، اس سے ہم نے دو امر سمجھے ہیں، دو باتیں سمجھی ہیں. کون سی آگا؟ الاول، نمبر ایک بات یہ سمجھیے، ان الوہم والشک لیسا من اقسام التصدیق. آگا سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سمجھی ہے کہ وہم اور شک تصدیق کے اقسام میں سے نہیں ہیں، بل ہما من اقسام الجہل، بلکہ یہ وہم اور شک جہل کے اقسام میں سے ہیں. واضح ہو گیا؟ یعنی کیا؟ یعنی وہم اور شک تصدیق کے اقسام میں سے نہیں ہیں بلکہ اقسام جہل میں سے ہیں. بس ثانی ان الظن والوہم دائما یتعاکسان، وہم اور ظن ہمیشہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں. فَإِنَّكَ إِذَا تَوَّهَّمْتَ مضمون الخبر فَأَنْتَ تَظُنُّ بِعَدَمِهِ، اگر آپ کو وہم ہے کسی خبر کے مضمون کا کہ یہ ہے، تو آپ باید یہ گمان کریں گے، ظن کریں گے کہ یہ خبر نہیں ہے، اور جو گمان کریں گے وہ 70%، اس کے عدم کا جو گمان کریں گے وہ 70% ہوگا، جو آپ کا وہم تھا وہ 70 سے کم، یعنی وہ 30 سے کم یا 30. وَإِذَا كُنْتَ تَتَوَهَّمَ عَدَمَهُ، اگر وہم عدم کا ہے، فَإِنَّكَ تَظُنُّ بِمَضْمُونِهِ، تو حاجی آگا آپ گمان کس چیز کا کرے گا؟ عدم مضمون خبر کا. یعنی اب ہونا، یعنی زید قائم، اب 70% او اکثر من ہو، 70% یا 70 سے زیادہ ہے، اور وہم کتنا ہوگا؟ اس سے کم، 30% یا 30 سے کم. فَيَكُونُ الظَّنُّ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ تَوَهُّمًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ، بس اگر دو طرفوں میں سے ایک ظن ہوگا تو طرف آخر کیا ہوگا؟ وہم. ہمیشہ برعکس ہوتے ہیں، ایک پاسا اگر ظن ہے تو دوسرا وہم ہے، لیکن دونوں کی مقدار جو آپ کو اندازاً ہم نے بتا دی یہ ہوتی ہے کہ ظن کی مقدار 70 یا 70% سے اوپر ہوتی ہے، اور وہم کی مقدار 30% لے کر وہ 1% تک ہوتی ہے. یہ ایک مطلب. آج کا دوسرا مطلب، ہا هو المطلب الثانی، جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آغایون اس نقطے کی طرف آپ توجہ کریں. نقطہ کون سا ہے؟ یہ حضرت آغا مظفر رحمت اللہ علیہ کی جو یہ منطق کی ترتیب تقریباً اشارات ابن سینا سے مل رہی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ابھی علم کی اقسام ختم کر کے اب جہل کی بات شروع کر رہے ہیں، یعنی وہی بحث جہل کر رہے ہیں، جہل کے بارے میں بحث کریں گے. ایک بات ذہن میں رکھیں، جہاں پر علم نہیں ہوگا وہاں جہل ہوگا، جہاں پر علم نہیں ہے وہاں جہل ہے. یہاں پر علم کو جہل کے مقابلے میں قرار دیا ہے منطق میں مثلا، لیکن روایات آپ اصول کافی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، دوسرے ابواب کو، علم اس جہل کو جو مقابلہ ہے وہ علم سے نہیں ہے بلکہ عقل سے ہے. وہاں تقابل کون سا ہے؟ تقابل الجہل والعقل، العقل والجہل، وہاں باب بھی یہی ہے، عقل اور جہل کا باب. یہاں پر منطق میں کیا ہے؟ علم اور جہل ہے. ھذا بحث آخر انشاءاللہ سنتضح، لیکن یہاں پر اس کا مقام نہیں ہے. جہل یعنی عدم العلم، جہل یعنی علم کا نہ ہونا.
اچھا سوال ہے یہاں پر ایک، آپ بزرگان سے دوستوں سے ایک سوال کر رہے ہیں ہم کہ جہاں علم نہ ہو وہاں جہل ہے، جہاں بھی علم نہ ہو وہاں اس کو آپ جہل کہہ سکتے ہیں؟ ہمیشہ ایسے ہے؟ مثال کو اور واضح کروں میں سوال کو، مثلا یہ دیوار ہے آپ کے سامنے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ کرسی ہے آپ کے سامنے، اس کو آپ جاہل کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر بھی عدم العلم ہے لیکن آپ اس کو جاہل کہہ سکتے ہیں نہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا آپ نے تو کہا عدم العلم یعنی جہل، اس کو جاہل نہیں کہہ سکتے، یہ یہاں جہالت والا لفظ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہل وہاں کہیں گے، جاہل وہاں کہیں گے، اور جہل وہاں صادق آئے گا جہاں شأنیت علم ہو، شأنیت علم ہو اور وہ علم حاصل نہ کرے۔ یعنی کیا؟ ما من شأنہ ان یتعلم فلم یتعلم، اس کا شان یہ تھا، اس کو صلاحیت تھی علم حاصل کرنے کی، فلم یتعلم، لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا، وہاں پر جاہل کہیں گے۔ ایک انسان ہے جو پڑھ سکتا تھا، علم حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو اس شے کی بنسبت وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، کیونکہ وہ پڑھ سکتا تھا۔ واضح ہے نا؟ جس کی شانیت یہ ہے کہ علم حاصل کرے اور علم حاصل نہ کرے تو اس کو جاہل کہیں گے۔ یہ تقابل کون سا ہے؟ تقابل ملکہ و عدم ملکہ، چل آگے آئے گا یہ۔ لیکن بس ایک بات واضح ہو گئی کہ جہل عدم العلم ہے، لیکن عدم علم مطلق نہیں بلکہ عدم علم مقید، یعنی عدم وہاں ہو جہاں اس کی وجود کی صلاحیت ہو۔ بہرحال یہ چیز واضح ہو گئی، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جو اس جہل کی بحث میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں جو واضح ہے، وہ جہل کی دو قسموں، دو ٹائپ کی اقسام ہیں۔ ایک جہل کی اقسام دو ہیں، دو بیان کرتے ہیں، ایک جہل تصوری اور جہل تصدیقی۔ جہل تصوری اور جہل تصدیقی۔ جہل تصوری وہی علم تصوری کے مورد میں ہوتا ہے، جہاں علم نہیں ہوگا تصور کے مورد میں وہاں جہل تصوری ہوگا، اور جہاں علم تصدیقی نہیں ہوگا وہاں پر جہل تصدیقی ہوگا۔ جہل کی ایک دوسری تقسیم ہے، وہ کون سی؟ جہل بسیط و جہل مرکب، جہل بسیط و جہل مرکب۔ جہل بسیط کیا ہے؟ یہ تقسیم اکثر انسان اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جہل بسیط کیا ہے؟ جہل بسیط یا جہل بسیط، انسان مثلا کسی چیز کو نہیں جانتا، مثلا میں علم فزکس کو نہیں جانتا اور متوجہ بھی ہوں کہ مجھے علم فزکس نہیں آتا، مجھے یہ بھی جانتا ہوں کہ نہیں آتا، جو چیز نہیں آتی اس کی طرف متوجہ بھی ہوں کہ مجھے نہیں آتا، ایسے جہل کو جہل بسیط کہا جاتا ہے۔ یعنی جس چیز کو انسان نہیں جانتا اس کو مان رہا ہے، متوجہ بھی ہے کہ میں نہیں جان رہا، ایسے جہل کو جہل بسیط کہا جاتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ یہ جہل مرکب۔ قسم دو کیا؟ جہل مرکب، انسان کسی چیز کو نہیں جانتا لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، کس کے ندانت و ندانت کے ندانت کہ در جہل مرکب ابد الدہر بمانت، پڑھے رہو اس میں، کس کے ندانت و ندانت کے ندانت کہ در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ انسان ایک چیز کو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، انسان کو پتا نہیں لیکن ایک چیز کا علم نہیں لیکن پھر بھی کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے، اس کی تطبیق کریں، زیادہ ایسے مطلب نہیں، یہ چیزیں جو بیان کی یہی عبارت میں ہے، فقط عبارت پہ تطبیق کریں۔ الجہل و اقسام، جہل اور اس کے اقسام۔ لیس الجہل الا عدم العلم، جہل نہیں ہے مگر علم کا نہ ہونا۔ کہاں پر علم کا نہ ہونا؟ کہاں پر؟ ممن
لہ الاستعداد للعلم، وہاں پر جہاں پر اس مورد میں جہاں پر علم کی استعداد ہو، یعنی علم حاصل کر سکتا ہو لیکن اب علم نہیں ہے، وہاں پر جہل ہے۔ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ، تمکن منہ یعنی اے قدر علی، قدرت حاصل کر سکتا ہو، پڑھ سکتا ہو، علم حاصل کر سکتا ہو، اور حاصل لم یتعلم، اور حاصل نہیں کیا، تو اس کو جہل کہیں گے، اس کو جاہل کہیں گے۔ فالجمادات والاجماوات او اجماوات او اجماوات والاجماوات او اجماوات لا نسمیہا جاہلتا ولا عالمتا، جمادات اور اجماوات کو ہم جاہل بھی نہیں کہیں گے، عالم بھی نہیں کہیں گے، ان کو جاہل بھی نہیں کہیں گے، جانتے تو نہیں کچھ کوئی چیز، اس لیے نہیں کہیں گے ان کو جاہل اور عالم کیونکہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، شأنیت ہی نہیں ہے، درواقع ان میں وہ ابزار ہی نہیں ہے، خداوند متعال میں صلاحیت ہی نہیں رکھے کہ علم حاصل کریں، واضح ہو گیا؟ تو لہذا ان کو جاہل کس حساب سے کہیں گے؟ اچھا، مثل العما، جیسے نابینا شخص ہے، فإنه عدم البصر، یہ کیا ہے؟ اس کا نابینا ہونا، فی من شأنہ ان یبصر، یہ عدم البصر، یہ جو نابینا ہے یہ اس کو نابینا آپ کہیں گے نا جو وہ کیا ہے؟ دیکھ سکتا ہو۔ اب انسان ہے، مثلا انسان میں سے کسی فرد کو اگر آنکھیں نہیں ہیں تو اس کو آپ نابینا کہیں گے نا، یا آپ دیوار کو بھی نابینا کہیں گے؟ دیوار کو آپ نابینا نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کی شأنیت میں نہیں ہے کہ وہ بینا ہو، بینا کی شأنیت ہی نہیں تو اس کو نابینا کیوں کہیں گے؟ فلا یسمى الحجر اعما، اسی لیے بس پتھر کو اعما اندھا نہیں کہا جا سکتا۔ وسیاتی ان مثل هذا یسمى عدم ملکہ، اس جیسے تقابل کو تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کہا جاتا ہے۔ ومقابلہ وهو العلم، ہاں اس کے مقابلے عدم ملکہ مقابلے میں کیا ہے؟ علم ہے یا بصر ہے، یسمى ملکہ، اس کو ملکہ کہا جائے گا۔ فیقال ان العلم والجہل، یہ علم اور جہل متقابلان، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ کون سا مقابلہ؟ تقابل، تقابل الملک والعدم، وعدمہا، ملکہ اور عدم ملکہ اور تقابل۔ اچھا، یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہاں جاہل اس کو کہیں گے جس میں صلاحیت ہو علم کی، جس میں صلاحیت شانیت ہی نہیں علم کی، تو اس کو جاہل یا عالم نہیں کہا جا سکتا۔ کما مثال الحجر والجہل علی قسمین، جہل کی ہم نے دو ٹائپ کی جو قسمیں کی وہ یہاں پر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جہل کی دو قسمیں ہیں، ان کما ان العلم علی قسمین، جیسے علم کی دو اقسام تھی، یہاں پر جہل کی بھی دو قسمیں ہیں۔ لأنہ یقابل العلم، کیونکہ یہ علم کے مقابلے میں ہے تو جتنی اس کی اقسام اس کی بھی اتنی اقسام۔ ویبادلہ فی مواردہ، یہ اس کا تبادلہ ہوتا ہے جہل کا علم کے ساتھ، کس میں؟ اس کے موارد میں۔ فتارۃ یبادل التصور، کبھی تصور کے مورد میں تبادل ہوتا ہے، اے یکون فی موردہ، تصور کے مورد میں ہوتا ہے، واخری یبادل التصدیق، کبھی تصدیق کے مورد میں، یکون فی موردہ، اس کے مقابلے میں یعنی اس کے مورد میں۔ فیصح بالمناسبہ ان نسمى الاول الجہل التصوری، پہلے مورد کو ہم کہیں گے جب مورد تصور میں جہل ہو تو جہل تصوری، اگر مورد تصدیق میں جہل ہو تو الجہل التصدیقی۔ ثم انہم یقولون، یہ دوسری ٹائپ کی جو قسم ہم نے بیان کی۔ تقسیم آخر، انہم یعنی منطقی افراد، یقولون کیا فرما رہے ہیں؟ ان الجہل علی ینقسم الی قسمین، جہل کی دو قسمیں ہیں، بسیط و مرکب، بسیط اور مرکب۔ وفی الحقیقت ان الجہل التصدیقی خاصتا وهو الذی ینقسم الیہما، یہ جہل تصدیقی خاص ہی ہے جو تقسیم ہوتا ہے بسیط اور مرکب کی طرف۔ ولہذا اقتضى ان نقسم الجہل الى تصوری و تصدیقی ونسمیہما بهذه التسمیہ، اما الجہل التصوری فلا یکون الا بسیطا، یہ جہل تصدیقی ہی تقسیم ہوتا ہے تصور و تصدیق کی طرف، لیکن جہل تصوری فلا یکون الا بسیطا،
جہل تصوری ہوتا ہی فقط بسیط ہے، کما سیتضح انشاءاللہ واضح ہوگا یہ کیسے ہے. اور دونوں ولنبین القسمین، دونوں قسموں کو ہم بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جہل بسیط کسے کہا جاتا ہے، جہل مرکب کسے کہا جاتا ہے. فنقول الجہل البسیط ان یجہل الانسان شیئا، انسان کسی شے سے جاہل ہو، وہو ملتفت الی جہلہ، جاہل ہے اب ملتفت اور متوجہ بھی ہے اپنی جہالت کی طرف. فیعلم انہ لا یعلم، یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا. کجہلنا بوجود السکان فی المریخ، فی المریخ، جیسے مثلا ہمارا جہل کہ آیا مریخ میں کوئی رہنے والا ہے یا نہیں، ساکنین ہے یا نہیں، ہم جاہل ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے بارے میں ہم نہیں جانتے. فإنا نجہل ذلک ونعلم بجہلنا، ہم وہاں سے جاہل ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اپنے جہل کو بھی جانتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. فلیس لنا الا جہل واحد، تو ہمارا ایک ہی جہل ہے کہ نہیں جانتے. جہل مرکب کیا ہے؟ الجہل المرکب ان یجہل شیئا، یعنی ان یجہل الانسان شیئا، انسان کسی شے سے جاہل ہو، ٹھیک. وَهُوَ غَيْرُ مُلْتَفِتٍ إِلَىٰ أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهِ، اور یہ در حالانکہ متوجہ نہیں ہے کہ حضرت علی جاہل ہے. بل یعتقد انه من اہل العلم به، بلکہ اس نے نظریہ بنایا ہوا ہے اور اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے کہ میں عالم ہوں، آتا ٹکا نہیں ہے اور کہتا ہے میں عالم ہوں. فلا یعلم انه لا یعلم، اور اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ میں عالم نہیں ہوں، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے. اچھا، اہل الاعتقادات الفاسدہ، جیسے فاسد عقیدے رکھنے والے افراد جو کہتے ہیں مثلا خدا نہیں ہے، یا اس جیسے ہزاروں عقیدے رکھنے والے کہ فاسد عقیدے رکھتے ہیں. الذین یحسبون، جو یہ گمان کرتے ہیں، انہم عالمون بالحقائق، گمان کرتے ہیں کہ حقائق کے عالم ہیں. یحسبون، یہ یحسبون آپ جانتے ہیں اس کے تین حساب سے، یہ باب تین بابوں سے یہ یحسب کا مادہ آیا. حسب یحسبو، حسب یحسبو سے جب آئے تو اس گمان کی معنی میں ہوتا ہے، اور حسب یحسبو تو یہ وہاں پر شمار کرنے کی معنی میں آتا ہے، گنتی کی معنی میں. اس طرح حسب یحسبو، اگر حسب یحسبو سے آئے تو یعنی شرف کی معنی میں ہے. تو یہاں پر یحسبون یعنی وہی الذین یحسبون جو گمان کرتے ہیں، انہم عالمون بالحقائق، کی حقیقتوں سے حقائق کے عالم ہیں. وہم جاہلون بہا فی الواقع، حقیقت میں وہ جاہل ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں. یہ بڑی خطرناک قسم ہے. ویسمون ھذا مرکبا، اس جہل کو، جس جہل میں جاہل اپنے جہالت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یسمون ھذا مرکبا، اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے. لأنه یترکب من جہلین، کیونکہ یہ جہل ترکیب شدہ ہے، مرکب ہے دو جہلوں سے، بنا ہے دو جہلوں سے. نمبر ایک الجہل بالواقع، ایک تو حقیقت سے ہی جاہل ہے، واقع سے ہی جاہل ہے. والجہل بہذا الجہل، دوسرا اس سے بھی جاہل ہے کہ یہ جاہل ہے. دو وَهُوَ أَقْبَحُ وَأَحْجَنُ الْقِسْمَيْنِ، یہ دونوں قسموں میں سے قبیح ترین، زشت ترین، بری قسم ہے. وَيَخْتَصُ هَذَا فِي مورد تصدیق لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْاعْتِقَاد، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ مورد بھی تصدیق کا مورد ہے، جہل مرکب بھی تصدیق کا مورد ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ